बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 जुलाई है, जुमातुल मुबारक का दिन है और बात करेंगे कराची में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक और अलमनाक वाक़ये की, क्योंकि इस वाक़ये ने एक बार फिर ये सवाल पैदा कर दिया है कराची में, और लोग बाकायदा सोशल मीडिया पे कहना शुरू हो गए हैं कि क्या अब हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं? क्या वो लड़के जो खुद से कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं है? सोशल मीडिया पे ये बहुत बड़ी डिबेट हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ कराची के यंग एंटरप्रेन्योर, बड़े ही कामयाब बिजनेसमैन नौजवान मीर रज़ा अली की। ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक कराची में पेश आया। ये घर से निकला, अगवा हुआ, उसके बाद तशद्दुद हुआ, उसके बाद गोली मारी गई और लाश को जलाया गया, तेज़ाब डाला गया और फिर उसके बाद इसकी बॉडी फेंक दी गई। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? अब तक जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें क्या कुछ है? पुलिस ये क्यों कह रही है? मेरे ज़राए से मुझे पता चला है कि पुलिस कह रही है कि 80% के करीब इस केस को हल कर लिया गया है। कैसे केस हल हुआ है? क्या ये वाक़या महज कत्ल है या कुछ और है? इसके हवाले से भी थोड़ी सी आपको चीज़ बताऊंगा। लड़का पैसों का है, किसी लड़की का मामला है ये मामला क्या है? इसके ऊपर पुलिस अब तक किस नतीजे पे पहुंची है? और ये सारा वाक़या जो है, इसमें अब तक पुलिस को कौन कौन से अहम सुराग मिल चुके हैं? जहां पे ये वक़ूआ हुआ उसके आसपास क्या कुछ मौजूद है और पुलिस उसको किस तरीके से देख रही है? आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, ज़रा से मुझे चीज़ें पता चली हैं और ये केस मैं क्यों कह रहा हूँ कि आइंदा 24 घंटे अपॉइंटेड है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या पता चल सकता है कि असल में मामला क्या था। क्या इस मामले में कोई करीबी दोस्त, अजीज़ मुलव्वस है? पुलिस इस हवाले से कहाँ तक पहुंची है? तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट तफसील। कल ये वाक़या हो गया था, मेरे पास इसकी मुकम्मल तफसील नहीं आई थी और तब तक महज एक वाक़या था। अब इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये का इल्म नहीं है। पहले थोड़ा सा वाक़या बता देता हूँ। नौजवान वॉफ्लेक्स एक बहुत मशहूर वहाँ पे जो है मीठा उसका ब्रांड है, और वहाँ से इसने शुरू किया पढ़ाई के बाद इसने नौकरी को तरजीह नहीं दी बल्कि अपने कारोबार को दी। उसमें कामयाब हुआ, दूसरों की मदद करने वाला नौजवान था। और हुआ कुछ यूँ कि पुलिस और अहल खाना के मुताबिक 25 साल ये मीर रज़ा अली मंगल की रात 28 जुलाई को सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब PCHS ब्लॉक 2 में अपने घर से निकला। फैमिली को कह के गया 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, मगर वो वापस घर नहीं आया। मोबाइल फ़ोन बंद मिला। अहल खाना ने तलाश शुरू की। फिरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन में अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। अनफॉर्चुनेटली अगले रोज़ यानी बुध के दिन ईदी हमले और पुलिस ने गुलिस्तान जोर ब्लॉक 1 में एक शादी हाल के करीब से झाड़ियों से इसकी लाश बरामद की। लाश की शनाख्त उसके वालिद ने बताई। इब्तदाई मुआयने में लाश पर गोली के वाज़ेह निशानात, जलने के निशानात, तेज़ाब डालने के आसार पाए गए। पुलिस का ख्याल है कि मुलजिम ने शनाख्त छुपाने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल किया है। तफ्तीशकारों के मुताबिक नौजवान को अगवा के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बना के पुलिस गोली मारी गई। लाश जो 1-1.5 दिन पुरानी है, पोस्टमार्टम हुआ। सब कुछ सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पुलिस हासिल कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ नज़र आया है, पुलिस अब क्या कुछ कर रही है, ये सारा जो है मैं आज की वीडियो में अब आपको बताता हूँ। वाक़या मैं आपको बता दिया, अब इसकी तफसील जो अब तक पुलिस ने डेवलपमेंट्स की हैं वो क्या है। जनाब, सबसे पहले पुलिस कहती है कि जी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने गली के कैमरे से निकाली और उस गली की सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक वाइट कलर की जो है वो गाड़ी है जो 4:09 पर दाखिल हुई है गली में। एक घर के सामने गाड़ी जो जाके रुकी है, वाइट कलर की आल्टो गाड़ी है। फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि ये गाड़ी 2 मिनट 20 सेकंड वेट करती रही। 2 मिनट 20 सेकंड के वेट के बाद अली बाहर आया और आकर बगैर कोई बातचीत किए इस गाड़ी में बैठ गया। ये गाड़ी और राइड जो इसने ऑनलाइन करवाई थी, खुद बुक करवाई थी। ये राइड बुक हुई PCHS से गुलिस्तान जोहर की। वहाँ पे जो है उसके बाद ये गायब हो गया और उसके बाद नहीं मिला। अब पुलिस इस चीज़ पे जो है काम कर रही है। 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपने पहले शायद नहीं सुनी होंगी। एक तो पुलिस को ये कंफर्म है कि ये जो गया है ये किसी के बुलाने पे गया है और जिसने बुलाया है वो इसका कोई करीबी अजीज़ है। वजूहात ये हैं कि पुलिस कहती है कि एक बंदा जो कि घर से निकला, महज शॉर्ट्स पहने हुए हैं उसने, और वो निकला और कहा कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, और किसी के कहने पे गया, खुद ही इन ड्राइव कराई, तो इसका मतलब है किसी जानने वाले ने उसको बुलाया है। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि घर पे गाड़ी भी मौजूद थी, अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेकर गया, तो इसका मतलब ये है कि इसको ये यकीन था कि या तो मैं इन ड्राइव पे वापस आ जाऊंगा या जिसके पास जा रहा हूँ वापसी पे वही दोस्त मुझे या जो भी जानने वाला है वो मुझे ड्रॉप कर देगा। अमूमन ऐसे होता है, हम और आप जब कहीं दोस्त कोई हमें पिक करने आता है या बुलाता है तो कहता है यार तू आ जा, मैं वापसी पे मैं तुझे छोड़ दूंगा।
اپنی گاڑی نہ لیں، تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ تو پولیس اسی چیز پہ کام کر رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ پولیس ایک چیز پہ بالکل کنفرم ہے 100%، پہلے پولیس کہہ رہی تھی اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے، پولیس کہتی ہے نہیں، اب یہ معاملہ وہ نہیں ہے، یہ محض ذاتی رنجش ہے یا کاروباری تنازع ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ ایک اور چیز، ایک اور پہلو جس پہ اوپر پولیس کام کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے میرے خیال سے، بہت افسوسناک خبر وہ یہ ہے کہ پولیس یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا یہ کسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے، اس معاملے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے پولیس نے مختلف پہلوؤں پہ تفتیش کرنے، تو پولیس اس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور وہ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا وہ یہ ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ ملی ہے ایک ایسے مقام سے کہ پولیس یہ اب بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ ایک یا دو بندوں کا کام نہیں ہے، یہ 2 سے زیادہ لوگوں کا کام ہے۔ کیوں؟ جس جگہ سے اس کی باڈی ملی ہے، پولیس کہتی ہے کہ وہ ایسا مقام ہے جہاں تک باڈی کو لے جانا 1-2 بندوں کا کام نہیں ہے، اٹھا کے گاڑی سے باڈی لے جانا وہاں پہ 3-4 بندوں کا کام ہے۔ وہ جگہ تھوڑی سی پہاڑی ہے، تھوڑی سی اونچی جگہ ہے، جھاڑیاں واڑیاں ہیں، تو وہاں تک جانے میں 1-2 بندے باڈی نہیں لے جا سکتے۔ سو پولیس اب یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے بندے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ 2 سے زیادہ ہے۔ ایک اور چیز پولیس یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا اس کو گاڑی کے اندر قتل کر کے باڈی پھینکی گئی ہے یا وہاں جا کے باڈی گولی مار کے اس کو مارا گیا، اور پھر ایک چیز جو جلانے کا کہا جا رہا تھا وہ جلانا نہیں ہے، وہ اب شیور ہو گیا کہ وہ ایسڈ ہے، اور ایسڈ بھی اسی لیے پھینکا گیا ہے تاکہ جو ہے اس کی باڈی لاش جو ہے مسخ ہو جائے۔ اچھا، پولیس اب ایک اور چیز پہ کام کرے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جائے وقوع جس جگہ سے اس کی باڈی ملی ہے وہاں سے تھوڑی ہی دور، ہارڈلی وہ کہتے ہیں کلومیٹر 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جہاں پہ اس کا اپنا جو کاروبار کرتا ہے اس کا کچن موجود ہے۔ تو اس کچن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں کہیں کچن گیا ہے یا نہیں گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کچن میں موجود عملے میں سے کسی نے اس کو کال کر کے بلایا ہو کہ آ جاؤ۔ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ پولیس نے کچن کا وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے کچن بند ہے اب، اور پولیس نے وہاں پوچھا بھی ہے لوگوں سے کہ آیا علی آیا تھا یہاں پہ، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو بھی دیکھ رہی ہے کہ یہاں کچھ ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ کہیں کچن کے لڑکوں میں سے کسی نے یہ سب کروایا ہو، کرنے میں ہیلپ کی ہو سارا کچھ، تو وہ چیزیں بھی پولیس دیکھ رہی ہے۔ ایک اور چیز، جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے جناب، وہاں سے کچھ فاصلے پہ ایک سکول موجود ہے، اس سکول کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن پولیس کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ کیمرے ورکنگ نہیں ہیں۔ اگر وہ کیمرے ورکنگ ہوتے تو قاتل کو پکڑا جانا بڑا آسان تھا، پولیس کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بڑا افسوسناک ہے کہ وہاں پہ جو کیمرے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، اور جو کرنے والا تھا، قاتل تھا، شاید اس کو یہ علم تھا کہ یہ کیمرے تو لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے پیچھے ڈی وی آر یا کیمراز کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ یہ بھی پہلو پولیس دیکھ رہی ہے کہ آیا یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے۔ آگے چل کے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس اب جو بہت زیادہ انحصار کرنا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم ڈیجیٹل ایویڈنس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں۔ پولیس نے اس کا کال ڈیٹا نکالا ہے، اور جن لوگوں سے آخر میں اس کے رابطے ہیں پولیس ان سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ ایک بہت ہی افسوسناک امر جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو قریبی ہے دوست ہیں، جو کاروباری اس کے دوست ہیں، پولیس نے انہیں کہا کہ جی آپ آئیں، آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں تھانے میں۔ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے جو اس کے دوست ہیں، جو قریبی ہیں، جن سے پولیس نے رابطے کیے، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریلیکٹنٹ ہیں، جو پولیس کو بیان ریکارڈ کروانے نہیں آئے۔ پولیس اس معاملے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی کہ کیوں نہیں آ رہے۔ بڑا آرام سے یہ آ کے بتا سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کسی سے اس کا ذاتی لین دین کو پیسوں کا تنازع تو نہیں تھا۔ کچھ دوست نہیں آ رہے۔ پولیس اس معاملے کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ وہاں ایک اور انفارمیشن آپ کو دے دوں جو مجھے ابھی پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً اب تک کچن والے لڑکوں کے تو بیانات ریکارڈ ہو گئے، اس کے علاوہ بھی تقریباً جو میری اطلاعات ہیں 11 کے قریب لوگوں کے جو ہے وہ بیانات پولیس ریکارڈ کر چکی ہے، اور ان کے بیانات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس معاملے کے تقریباً 80% اس معاملے کو حل کر چکی ہے، اور 20% باقی رہ گیا جس کو بہت جلد حل کر لیا جائے گا۔ جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ جی پولیس کہہ رہی ہے کہ شاید جو کچھ 24 اگلے گھنٹے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ معاملہ جو ہے معمہ حل ہو جائے، اور پولیس خود یہ بتا دے کہ جی یہ معاملہ کیسے پیش آیا تھا اور کیا معاملہ تھا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میر رضا علی کے معاملے کو لے کر چل رہی ہیں، اور یہ چیزیں اب تک فائنل سامنے آئی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور باقی چیزیں بھی تقریباً میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بزنس پارٹنرز وغیرہ سب کو دیکھا جا رہا ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے والدین کو
صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کی جوان اولاد شادی تھی، انفارچونیٹلی والد کمنٹری سن رہا تھا نوجوان کی، اگلے مہینے اگست کے اینڈ میں بتایا جا رہا ہے شادی تھی۔ خود سوچیں، وہ اکلوتا تھا، ایک بہن ہے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں جتنے لوگ، مجھے تو میں نے جتنوں کے انٹرویو دیکھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار، میں بلکہ اس کی ایک دوست کی والدہ کا فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ جی بہت ہیلپنگ تھا، میرے بیٹے کو کاروبار کر کے دیا، اس کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا تھا، نہ کسی سے لڑنے والا، نہ کسی کے معاملات میں پڑنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، دوستوں کی مدد کرنے والا، ایک ایسا شخص جس نے محنت سے سب کچھ بنایا، اور بہت تھوڑے عرصے میں سنا ہے اس نے اپنی 2-3 فرینچائزز بن گئی تھی، اس کا یہ جو اپنا برانڈ تھا وہ فلیکس کے نام سے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا اور کچھ کر بھی نہیں سکا۔ بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں کمیونٹی، جو بزنس مین کمیونٹی ہے، جو نوجوان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی کو کام کاروبار کرنا چاہیے، نوکریوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آپ کو سیکیور سیف فیل نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی وقت بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی اس کیس کو ضرور حل ہونا چاہیے۔ اور میری دعا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پہ آواز بھی اٹھاتے رہیں گے کہ پولیس اس معاملے کو جلدی حل کرے۔ جو گھنونا جنہوں نے یہ فیل کیا ہے ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، یقینی بنانی چاہیے، کیونکہ لوگوں کا جو ہے اعتماد قائم ہو اس سسٹم کے اوپر، اس کے اوپر۔ بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ، والدین کے ساتھ دلی ہمدردی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، دعائیں کی جا سکتی ہے، اور جو قاتل ہیں اللہ انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے۔ دعا کریں ہم سب کے لیے، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنی زمان میں رکھے، اور اللہ سب کے لیے بہتر کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی یہ سب چیزیں ڈیٹیل سامنے آئی تھی، میں نے کہا ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس طرح کی مزید معلومات جو میرے سامنے آئیں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔